بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن مجاہد اسلام جناب محترم حضرت مولانا پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب مالک کائنات کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج کی طرف سے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز صرف 20 منٹ گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک آپ کا میرا بیٹھنا قبول فرما لے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ہم کفر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے۔ راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ حضرات، زندگی مال کے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کا استعمال صحیح کیا ہے۔ جیتے تو سارے ہی ہیں، آتے تو سارے جینے کے لیے ہیں، وقت سارے ہی گزار لیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کی نعمت کے استعمال کا حق ادا کر دیا ہے۔ ابھی استاد الاساتذہ استاد مکرم شیخ عبدالرؤف المناوی حافظہ اللہ تعالی بتا رہے تھے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب صحیح البخاری لکھنے میں 16,000 نفل پڑھا ہے۔ کتنے بھلا؟ 16,000 نفل پڑھا ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ صحیح البخاری
16 سال کے اندر لکھی ہے، معنی یہ بنتا ہے ایک سال میں، ہر سال میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1000 نفل پڑھا ہے۔ شاید آپ اور میں نے کبھی اس کا خیال بھی نہیں کیا، تصور بھی نہیں کیا۔ اور یہ نفل کون سا ہے؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں من توضا، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور بہترین وضو کیا، اچھے انداز میں، چنگے انداز میں، بہتر طریقے سے وضو کیا، سجا کے بنا کے وضو کیا، چنگا وضو کیا، فرمایا ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ کتنے بلا؟ 2، صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 نہیں، 4 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ 16,000 نفل پڑھا ہے۔ 2 نفل پہ جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا انہوں نے اپنے لیے 8000 مرتبہ جنت کے 8 دروازے کھلوا دیے۔ مزہ تو زندگی کا تب ہے نا، زندگی کسی کام پہ لگائی جائے۔ یہ پیدا ہوئے، جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اعلان ہو گیا، قبر کی ڈھیری بن گئی۔ زندگی اس کا نام نہیں ہے، زندگی نام اس کا ہے۔ ایک کتاب آج سے 1200 سال پہلے لکھی، لیکن آج اس مجلس میں بھی موجود ہے، دنیا کی ہر مسجد میں موجود ہے، ہر مدرسے میں موجود ہے۔ پاکستان میں 8 لاکھ مسجد ہے۔ کتنی بلا؟ 8 لاکھ مسجد ہے۔ ہر مسجد میں امام بخاری کا نام لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 1 لاکھ مدرسہ ہے، ہر مدرسے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 1 سال میں، پچھلے 1 سال میں 78,000 حافظ قرآن تیار ہوا ہے۔ ہر حافظ قرآن امام بخاری کا نام لیتا ہے۔ پاکستان کی لاکھوں مسجدوں میں جمعۃ المبارک کے خطبے ہیں، ہر خطبے میں خطیب جو ہے امام بخاری کا نام لیتا ہے۔ 1200 سال ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ہاں، دنیا کی کہانی یہی ہے، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ پنجابی والے کہتے ہیں کوئی آج ٹوریا، کوئی کل ٹوریا، اے دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے تھا اصلی قبر ٹھکانا۔ لوگوں میری ایک بات یاد رکھا، انسان زندہ نہیں رہتے، کردار زندہ رہتے ہیں۔ آج 1200 سال ہو گئے، تقریباً 20 کے قریب نسلیں ختم ہو گئیں، ہماری 20 کے قریب پیڑھیاں ختم ہو گئیں، لیکن اگر کسی کا نام زندہ ہے، حدیث لکھنے والے امام بخاری کا نام زندہ ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری تعلیم بھی ہے، ہماری فکر بھی ہے، ہمارا منہج بھی ہے، ہمارا مشن بھی ہے، ہمارا پیغام بھی ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ مجلسیں قائم رہیں گی، ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے،
کل ہمارے بڑے تھے، آج ہمیں موقع مل گیا، کل ہمارے آنے والے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ دنیا بدلتی رہے گی، لوگ آتے جاتے رہیں گے، لیکن قرآن پڑھنے والوں کا نام بھی زندہ رہے گا، حدیث کہنے والوں کا نام بھی زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ 8,000 نفل پڑھ کے، 16,000 نفل پڑھ کے 8,000 مرتبہ جنت کے 8 دروازے کھلوا لیے۔ لوگوں، مر تو سبھی نے جانا ہے، چلے تو سبھی نے جانا ہے، آج تک کوئی باقی نہیں رہا۔ آپ کو مجھے بھی پتا نہیں ہے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، مجھے آپ کو پتا نہیں ہے کس دکان پہ آپ کا میرا کفن آن پڑا ہے، آپ کو مجھے پتا نہیں ہے۔ یہ زندگی کا سورج شام کو غروب ہوتا ہے یا دوپہر کو غروب ہو جاتا ہے، کبھی عصر کو غروب ہو جاتا ہے، کبھی صبح غروب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا تو ایسے ہی ہے، یہ تو چلی جانی ہے۔ آئیے ان سے سب سے بڑی بات یہ سیکھیں، لوگوں زندگی سجا کے بنا کے گزارو۔ عامش رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں جلیل القدر، بیماری کا وقت ہوا، حملہ ہو گیا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، مرنے موت کا وقت طاری ہو رہا ہے، قریب المرگ ہیں، لوگ اکٹھے ہو گئے، برادری والے آئے، محلے والے آئے، علاقے والے آئے، سارے لوگ بیٹھ گئے، زیادہ قریبی رو رہے ہیں۔ عامش رحمت اللہ علیہ فرماتے نا نا نا، رونے کی بات نہیں ہے، میں جس اللہ کے پاس جا رہا ہوں بڑی رحمتوں والا اللہ ہے، مجھے اللہ سے رحمت کی بڑی امید ہے، چونکہ 40,000 بندے نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے۔ فرماتے روتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے، انشاءاللہ انجام اچھا ہوگا۔ 40,000 عیسائی اور یہودی میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ آپ نے میں نے کبھی ایک بندہ بھی مسلمان کیا؟ وہابی بہت بڑے، سینہ تان کے اہل حدیث بہت بڑے، ہاں پگڑیاں اونچی کر کے اہل سنت بہت بڑے، تو بڑا میں بڑا وہ بڑا، تانے مقابلے مناظرے بہت کچھ ہے، لیکن ایک بندہ بھی زندگی میں مسلمان نہیں کیا۔ ایسے لوگ گزر گئے۔ فرماتے 40,000 بندہ میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ زندگی تو یہ ہے، اور زندگی تو لوگوں یہ ہے۔ عامش رحمہ اللہ فرماتے 60 سال ہو گئے، کتنے بلا 60 سال ہو گئے، اور 60 سالوں میں پتہ ہے کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ ایک دن میں 5، ایک ہفتے میں 35، ایک مہینے میں 150، اور ایک سال میں 1825 نمازیں ہوتی ہیں۔ 60 سالوں میں کتنی ہوں گی؟ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ یا 1 لاکھ کے قریب نماز ہے۔ فرماتے ہیں 60 سال ہو گئے، ہر نماز میں نے بیت اللہ میں نہیں ادا کی۔ کہتے ہیں ہر نماز بیت اللہ میں بھی پڑھی ہے، پہلی سب میں بھی پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ سے بھی پڑھی ہے، نہیں؟ فرماتے نہیں 60 سال ہو گئے، ہر نماز کی اذان میں نے بیت اللہ کے اندر سنی، اور جہاں ایک نماز کی 1,00,000 نمازیں بنے، وہاں پہ 1,00,000 نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے والا کیا نصیب والا انسان ہے۔ زندگی تو اس کی ہے، زندگی تو اس کی ہے نا۔ پوچھا زندگی میں کتابیں کتنی پڑھی ہیں؟ ابوالکلام بنے پھرتے ہو، ابوالکلام کیسے بن گئے؟ کہا میں نے 54,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، پھر جا کے ابوالکلام بناؤں۔ زندگی تو اس کی ہے۔ اور لوگوں میں نے خود پوچھا تھا، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آپ کے ضلع قصور کے رہنے والے پروفیسر عبدالجبار شاکر مرحوم رحمہ اللہ تعالی، میں نے خود پوچھا، فیصل مسجد کے خطیب تھے، میں نے وہاں جمعہ پڑھا، وہ میرے رشتے میں عزیز قریبی تھے، میرے تایا سسر بھی تھے، میں نے کہا چچا جان کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟
فرمایا میں نے اپنی زندگی میں 25,000 کتاب پڑھی ہے، زندگی تو ان کی ہے اور زندگی تو اس کی ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، لیکن سیاستہ حدیث کی 6 بڑی کتابوں کا حافظ بن کے اس دنیا سے کیا نام نامی حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی، لوگوں قرآن کا بھی حافظ ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا بھی حافظ ہے، زندگی تو اس کی ہے اور زندگی تو اس کی ہے۔ میری عمر 44 سال ہو چکی ہے، میں 45ویں سال میں لگا ہوا ہوں۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کا نام سنا نا، یہ ہر سال بلال تبسم بھائی ان کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں، تھوڑے لوگ رہ گئے جو ان کے تذکرے کی ماشاءاللہ سے کانفرنسیں ابھی بھی 5 ستمبر کو انشاءاللہ وہاں پہ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ 5 ستمبر کو پھر آپ کے کھوڑیاں میں احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کا نام گونجے گا۔ میں نے کہا میری عمر 45 سال ہے، بلال تبسم بھائی اعلان کرتے ہیں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ کہاں کے نوجوان، ہم بھی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن 43 سال، یعنی میرے سے بھی عمر ابھی 2 سال چھوٹی تھی جب حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ 43 سال کی عمر میں پوری دنیا میں نام کمایا، آج بھی نام آتا ہے، ہمارا سر جھک جاتا ہے، آج بھی نام آتا ہے، استاد فخر سے کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ میں لانا تو دور کی بات ہے، آج بزرگ بتاتے ہیں میں نے احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ ہم اس کے ساتھ حسرت سے بات کرتے، اچھا تو نے علامہ صاحب کو دیکھا ہوا ہے؟ لوگوں 43 سال کی عمر ہے، ساری دنیا نام لے کے جیتی ہے، نام لے کے فخر محسوس کرتی ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں لوگوں زندگی تو ان کی ہے۔ آپ کے پاکستان میں اللہ پاک صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج کل ان کی اہلیہ محترمہ بیمار ہیں، حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی کراچی والے، آپ کے میرے گاؤں میں رہنے والے، آپ کے میرے شہروں میں رہنے والے، سیالکوٹ بھی آتے ہیں، آپ کے لاہور میں بھی آتے ہیں، قصور میں بھی آتے ہیں، آپ کی میری گلیوں میں چلنے پھرنے والے، آپ جتنی عمر ہوگی کئیوں سے چھوٹے ہوں گے، کئیوں سے بڑے ہوں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہے، لوگوں زندگی تو ان کی ہے۔ آئیے اللہ پاک آپ کو مجھے بھی ایمان والی، صحت والی، سلامتی والی، خوشیوں والی، عزتوں والی، برکتوں والی، اطمینان والی، یقین والی، ایمان والی، اللہ سب کو لمبی عمر عطا فرما دے۔ میری بیٹیوں نے صحیح البخاری کا درس لیا ہے، اللہ ان بیٹیوں کو بھی، اللہ ان کے والدین کو بھی، اللہ ان کے اساتذہ کو بھی، اللہ میرے بھائی عبدالرشید سلفی حافظہ اللہ کو بھی، اللہ ان کے گھر والوں کو بھی، اللہ ان کے بیٹے بیٹیوں کو بھی، آج سارے آپ کے میرے میزبان بن گئے، ہر سال بخاری کی مجلس سجا دیتے ہیں، آپ کی میری بیٹیوں کو عالم بنا دیتے ہیں۔ اللہ زندگی تو ان کی ہے نا، اپنی نہیں، اپنی بیٹیوں کی زندگی بنا رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، بیٹیوں کی زندگی بنانے کا مطلب خاندانوں کی زندگی بنا رہے ہیں، آپ کے میرے خاندانوں کی آنے والی نسلوں کی زندگی بنا رہے ہیں۔ اللہ سلامت رہیں تاکہ قیامت رہیں۔ کائنات کے امام علیہ السلام کی صرف ایک حدیث سنانی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
کائنات کے امام علیہ السلام وفات پائے، چھوٹی سی عمر تھی، جگہ جگہ جا کے حدیثیں اکٹھی کرتے ہیں، فرماتے میں صحابہ کرام کے دروازے پہ جاتا، دستک دیتا، اگر کوئی صحابی باہر نکلتا میں کہتا چاچو اللہ کے پیغمبر کی کو حدیث تو سنا دو، بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو، آپ کے کھیلنے کی عمر ہے، آپ کی عمر ہی کیا ہے، بڑے صحابہ پڑے ہیں کام کر لیں گے۔ کہا نہیں میں پھر بھی باز نہیں آیا، میں حدیثیں اکٹھی کرتا رہا۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام علیہ السلام کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، لیکن آج اپنی شاپنگ کرنے کے لیے، اپنے لیے کپڑے خریدنے کے لیے کائنات کے امام خود بازار میں چلے گئے، قمیض لینا ہے، سوٹ لینا ہے، جیب میں پیسے 10 درہم، کتنے بلا 10 درہم۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے کپڑے والے سے سودا کیا، سوٹ 4 درہم کا آیا، یعنی آج کی زبان میں کہہ لو 4000 کا سوٹ آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لے کے گھر آئے، راستے میں ایک صحابی مل گئے، ذرا توجہ سے سننا۔ صحابی کہتے کائنات کے امام کپڑا کتھوں لے آئے؟ بڑا چنگا لگ رہا ہے، بڑا سونا لگ رہا ہے، چمک رہا ہے، بہترین ہے، رنگ بھی بڑا اچھا ہے، کمال کی کوالٹی ہے، بہترین کپڑا ہے۔ صحابینہ تعریفیں کرتے جا رہے ہیں، کائنات کے امام مسکراتے جا رہے ہیں۔ پسند کر کے سوٹ لیا تھا، اپنی محنت سے سوٹ لیا تھا، اپنی پسند کا جوڑا لیا۔ کائنات کے امام کی پسند ہوگی نا تو کائنات کی سب سے بڑی پسند ہوگی۔ کائنات کا نبی بھی اعلیٰ، ان کی پسند بھی اعلیٰ، اتنا پسندیدہ جوڑا لے کے آئے۔ صحابی تعریفیں کیے جا رہے، کبھی کپڑے کی تعریف، کبھی رنگ کی تعریف، کبھی کوالٹی کی تعریف۔ ہمارے جیسا ہوتا کہتا ہے چل چھڑ پرا ان پیچھے ہی بہ گئے۔ نہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے صحابی جوڑا تمہیں اچھا لگا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے پیغمبر کمال کا جوڑا ہے، آپ نے خریدا تو کیسا ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ لو میرے صحابی، یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہو جائے۔ سوٹ کا جوڑا اس کو دے دیا، ضرورت باقی رہی، پھر بازار میں چلے گئے۔ اب کائنات کے امام کے پاس کتنے پیسے رہ گئے بلا؟ 10 درہم میں 4 درہم کا جوڑا آ گیا، اس کا مطلب ہے 6 درہم باقی ہیں۔ پھر ایک نیا جوڑا لیا اپنے لیے اور وہ بھی 4 درہم کا آیا، اس کا مطلب ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس 2 درہم باقی رہ گئے۔ کتنے بلا؟ 2 درہم باقی ہیں۔ کائنات کے امام علیہ السلام اور کپڑا لے کے واپس پلٹے نا، دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے بازار میں کھڑی رو رہی ہے، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں بازار میں سودا خریدنے آئی تھی، میرے مالک نے مجھے بھیجا ہے، میں فلاں صحابی کی لونڈی ہوں، میں اس کی نکرانی ہوں، 2 درہم لے کے آئی تھی، میرے سے غائب ہو گئے، ہاتھ سے گر گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، میں واپس جاؤں گی، وہ مجھے مارے گا، وہ مجھے پوچھے گا، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ کائنات کا امام جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، جیب میں درہم بلا کتنے ہیں؟ 2۔ کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا سودا تو نے لینا تھا؟ 2 درہم کا، چل میرے ساتھ، میں تمہیں یہ 2 درہم کا سامان تمہیں خرید دیتا ہوں۔ صحابیہ وہ جو صحابی کی نکرانی تھی اس کو سودا لے کے دیا، ابھی واپس جانے لگی تو پھر رو رہی ہے۔ کہا بیٹا اب کیوں روتے ہو؟ یہ المعجم الکبیر حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 12 کے اندر 440 نمبر حدیث ہے، 41 نمبر حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کہا بیٹا اب کیوں روتی ہو؟ کہا وقت زیادہ لگ گیا ہے، اب وہ میرا مالک مجھے مارے گا کہ اتنا وقت کہاں لگا کے آئی۔ کہا کوئی بات نہیں، چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کائنات کے امام نے چھوٹی سی بچی کا ہاتھ پکڑا، اس صحابی کے پاس لے گئے، کہا اسے کچھ نہ کہنا، کسی وجہ سے اس کے پیسے گم ہو گئے تھے، اس نے بڑی مشکل سے پھر جا کے سودا خریدا ہے اور اب واپس آئی ہے، وقت لگ گیا ہے، اسے کہنا کچھ نہیں۔ صحابی کہتے کائنات کے امام آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے پہ میں نے کہنا کیا ہے؟
آپ مجھے حکم کرے میں اس کے ساتھ کیا نیکی کر سکتا ہوں. کائنات کے امام فرماتے میرے صحابی اگر اس نکرانی کے ساتھ, غلامہ کے ساتھ, خادمہ کے ساتھ, لونڈی کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرنی ہے تو اس کو آزاد کر دے. صحابی وہاں کھڑے کھڑے کہتے کائنات کے امام آپ کا حکم ہے, مشورہ نہیں ہے, یہ میں مشورہ حکم کی طرح مانتا ہوں, جائیے میں نے اس کو آزاد کر دیا. کائنات کا امام پتہ ہے وہاں پہ کیا کہتا ہے کھڑو کے, فرماتے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے 2 درہم لگ گئے, اس کی وجہ سے اس ڈونڈی کو, نکرانی کو, اس غلامہ خادمہ کو اللہ تو نے آزادی عطا فرما دی ہے. اللہ اس سے بڑی کیا دولت ہے کہ میرے پیسے اللہ کے دین پہ خرچ ہو گئے, اس بچی کو آزادی مل گئی. اور میری بات کو ذرا توجہ سے سننا, حضرت سلفی صاحب نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور میں اللہ سے آج دعا کرتا ہوں مولا زندگی بھر میری یہ ڈیوٹی قائم رکھنا. اللہ میں ایسے اپنے پیاروں کی زیارت کرتا رہوں, یہ ڈیوٹی نبھاتا رہوں. اور کائنات کا امام خوش ہو گیا, 2 درہم لگ گئے اور 2 درہم سے اللہ نے اور بچی کو آزادی دے دی. آج ہم نے بھی انشاءاللہ اپنے پیسے لگا کے, درہم لگا کے, انشاءاللہ ڈالر لگا کے, 2 درہم نہیں 2000 لگا کے, 2000 نہیں 20,000 لگا کے, 20,000 نہیں 2 لاکھ لگا کے انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو صرف آزاد نہیں کروانا, ہم نے اللہ کے دین کی عالمہ عالمات انشاءاللہ بنانا ہے. تیار ہونا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو مجھے سلامت رکھے. بات لمبی چوڑی کوئی نہیں ہے. میں نے ابھی حضرت سلفی صاحب سے پوچھا انشاءاللہ کتنے پیسوں سے گزارا ہو جائے گا, کہنے لگے 4-5 لاکھ روپیہ. میں نے کہا 4-5 لاکھ روپیہ تو انشاءاللہ چیز ہی کوئی نہیں. وہ ایک صاحب ہے نا آج کل آئے ہیں, پتہ نہیں وہ صحیح کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں, یہ آپریشن تو حضرت یزدانی صاحب کریں گے, جو کہتا ہے بابت شاہی کوئی نہیں, وہ خود بھی شاہی کوئی نہیں,